السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے، ایمان اور اسلام والی زندگی دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ، اور اس میں آج انشاءاللہ العزیز ہم لیسن پڑھیں گے 35 اور آیت نمبر ہے 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک، یہی حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن، پس نہ ہو تو، ہرگز نہ ہو تو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 148 ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولی ہے، منہ پھیرنے والا ہے، ہاں اس کی طرف۔ فاستبقوا، پس تم آگے بڑھو، الخیرات، نیکیوں میں، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ آئینہ، جہاں کہیں، ما تکونو، ہو تم، یاتی، لے آئے گا، بکم، تمہیں، اللہ تعالیٰ، جمیعاً، سب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر 139 ہے۔ آیت نمبر 149، ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا، آپ نکلیں، فولی، تو آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وانہ، اور بے شک وہ، للحق، یقیناً حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 150 ہے۔ من حیث، اور جہاں سے، خرجتا، تو نکلے، فولی، پس تو پھیر لے، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں ہو تم، فولو، پس تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، لئلا، تاکہ نہ، یکونا، ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی حجت، نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، فلا تخشوا، پس نہ تم ڈرو، ہم، ان سے، وخشوا، اور تم ڈرو، نی، مجھ سے، وخشونی، اور تم ڈرو مجھ سے، ولیتم، اور تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہی حق ہے، قبلہ، خانہ کعبہ جو مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن مقرر ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، چونکہ قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن بعد میں ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی کا ایک نہ ایک قبلہ مقرر کر لیا، ایک نہ ایک ڈائریکشن مقرر کی، جس کو انہوں نے عبادت کے لیے مقرر کر لیا، جس طرح یہود نے صخرہ بیت المقدس کو، اور عیسائیوں نے بیت المقدس کے مشرقی جانب، تو اور جو ہے قریش مکہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ مولی ہے، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اصل بات یہ ہے کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اصل بات یہ ہے کہ نیکیوں کا اہتمام کرو، جہاں کہیں بھی ہو تم، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قبلے سے لڑائی کی جائے، اور بجائے اس کے کہ قبلہ تبدیل ہونے پر ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے، اعتراضات کی بوچھاڑ کی جائے، بہتر یہ ہے کہ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اور نیکیاں کیا ہے؟ جیسے کہ آگے انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں پر، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں کو مال دے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نیکیوں میں سبقت میں نماز کو وقت پر ادا کرنا بھی شامل ہے، پہلی صف میں جا کے نماز ادا کرنا بھی شامل ہے، اور یہ تمام اعمال جو ہیں اس آیت کے مطابق نیکیوں میں شامل ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے سمت مقرر کی ہوئی ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، لیکن اصل نیکی یہ ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اور نیکیوں میں
یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی کے حکم کی اطاعت ہو۔ تو اللہ کے اور اس کے نبی کے حکم کی اطاعت میں قبلہ جس طرف بھی مقرر کر دیا گیا اس طرف منہ کر لو۔ وہ من حیث خرجت، ایک آیت نمبر 149 میں ہے، اور من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے نکلے تو فولی وجہک، تو اپنا چہرہ پھیر لے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت میں بھی پچھلا حکم دوبارہ دہرایا گیا، اور اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واحد کا صیغہ ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ فولی کا صیغہ بھی واحد ہے، اور کا کی ضمیر بھی آگے واحد مخاطب کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یہی قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو اس سے۔ آگے آیت نمبر 150 میں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوبارہ یہی بات دہرائی گی کہ جہاں سے تو نکلے پس تو پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پیچھے واحد کے صیغے تھے، اب آگے جمع کے آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اسی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔ تو یہاں جمع مخاطب سارے ہیں، تمام مسلمان، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں سب خانہ کعبہ کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا اس کی طرف منہ کر لیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے جو وجوہات بتائیں اور جو حکمتیں بیان کی اس میں سے پہلا ریزن یا پہلی حکمت کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی جھگڑا باقی نہ رہے، کیونکہ یہود و نصارہ چونکہ اہل کتاب تھے اور ان کی کتاب میں یہ پیشین گوئی موجود تھی، جیسے پیچھے پڑھا کہ وہ اس بات کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، تو ان کو پتہ تھا کہ اصل قبلہ مسجد حرام خانہ کعبہ ہی ہے اصل قبلہ۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے اوپر حجت قائم کریں اور کہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اس کا قبلہ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو، تاکہ اہل کتاب کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح قریش والے جو ہیں وہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ مقرر کر بیٹھے تھے، اور انہوں نے بیت اللہ کو ہی اپنا قبلہ سمجھا تھا، اور چونکہ اصل قبلہ وہی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا، تو اب قریش والے یہ اس بات پہ حجت قائم نہ کریں کہ یہ نبی تو برحق نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو قبلہ تسلیم نہیں کرتا۔ تو ہر طرف سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچایا، اور اس میں یہ حکمت رکھ دی کہ ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں ہو تم اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت نہ ہو، تو لوگ تمہارے اوپر کوئی دلیل دے کے کوئی جھگڑا نہ کر سکیں۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فلا تخشوہم واخشونی، تو نہ تم ڈرو ان سے اور مجھی سے ڈرو۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظالم ہیں، اور وہ حق جانتے ہوئے اور تمہیں حق پر دیکھتے ہوئے بھی تم سے جھگڑا کریں گے اور تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، تو تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو۔ دوسری وجہ اور حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دوں، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ تو جس طرح سے آخری امت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات قیامت تک مکمل اور غیر منسوخ کر کے مسلمانوں پر مکمل کر دیے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو بھی تمہارے اوپر تمام کر دیں، مکمل کر دیں، اور قبلہ کے بارے میں بھی یہ نعمت مکمل ہو جائے، اور وہی قبلہ مقرر کر دیا گیا جو قبلہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اور تیسری وجہ اور حکمت بیان کی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی یہی راہ حق ہے اور ہدایت کا راستہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی سارے معاملات پر تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو شروع آیات سے لے کر یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ دیا گیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ دیا گیا۔ پچھلی آیات کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں، پچھلی آیات سے لے کے شروع آیات سے یہاں تک، اور پھر الحق من ربک، یہ بات یعنی خانہ کعبہ ہی تیرے رب کی طرف سے حق قبلہ ہے، اس کا تذکرہ جو ہے، اس کا ذکر 3 مرتبہ کیا گیا۔
ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی تم نے اس کی طرف منہ کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ حکم جو ہے ان آیات میں 3 مرتبہ آیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس حکم کی تاکید اور اس کی شان کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ حکم 3 مرتبہ دیا، مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ دیا، اور اس کے حق ہونے کا 3 مرتبہ تذکرہ کیا، اور جہاں کہیں بھی ہو مسلمان، ہر کسی کو اس کی طرف رخ کرنا ہے، اس کا حکم بھی 3 مرتبہ دیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہم یہ موضوع ہے اور کس قدر اس کی شان ہے اور اس کی تاکید کس قدر زیادہ ہے۔ لہٰذا پہلے جیسے ہم نے پڑھا کہ نفلی عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا رخ جدھر کو ہوتا ادھر کو نماز پڑھ لیتے، جب نماز شروع کرتے، نفل پڑھنا شروع کرتے تو سواری کا رخ کعبہ کی طرف کرتے، اس کے بعد سواری جدھر کو رخ موڑ لیتی۔ اسی طرح بعض اوقات بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے، کشتیوں میں سفر کرتے ہوئے، پانی میں سفر کرتے ہوئے جدھر کو رخ ہو جاتا کشتی کا، اس طرف نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سواری میں، اور اسی طرح اس جگہ پر جہاں کعبے کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کھلی جگہ پہ یا کسی نئی جگہ پہ گئے ہیں اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، کوئی قریب ہے بھی نہیں، تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے ہوئے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر جگہ پر کوشش کی جائے کہ فرض عبادت تو خانہ کعبہ کی طرف